بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، اتحاد امت کے پریکٹیکل حل کے لیے میں نے اس مشن کا اس کا علم بلند کیا ہے۔ اس مشن کا اس کے سلسلے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کا میں لنک اس میں اٹیچ کر دوں گا، آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو واچ کرنے سے پہلے اگر وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو اس کا تسلسل پتہ چل سکے گا۔ بات اس طرح سے ہے کہ جو اتحاد امت کی آج کل ہم رٹ لگاتے ہیں کہ اتحاد امت کرنا ہے، اس کا پریکٹیکل حل کیا ہے؟ پریکٹیکل حل کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پہ چند اسکالر ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر امت کو ایک ہونے نہیں دے رہے، جو امت کے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو انتشار تتر بتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ امت میں جو اتحاد ہے وہ آپس کے جو فروعی اختلافات ہیں یا آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو اجاگر کر کے نہیں ہوگا، بلکہ ان کو انہی اختلافات کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے ہوگا۔ اس کے سلسلے میں میں بات کر رہا ہوں سب سے خاص طور پر انجینئر محمد علی مرزا کی، کہ جس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کوئی ایک عالم دکھا دو کہ جو یہ سٹیٹمنٹ دے کے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، جو کہ میں آپ کو وہ سنواتا ہوں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر نے کیا کہا تھا؟ شرم کر مرزا، تو نے چیلنج کیا، تیرے چیلنج کا جواب دیتا ہوں۔ آج کے بعد اگر تو اپنے دعوے میں سچ ہے تو دوبارہ دین کی بات کرنا چھوڑ دے۔ جو تو نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ایک اہل حدیث عالم، کوئی ایک دیوبندی عالم، کوئی ایک بریلوی عالم لکھ کے دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ذمہ دار علماء کی موجودگی کے اندر میں مرزا تجھے کہتا ہوں، اہل حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے، کہ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ پھر آگے سے کہتا ہے یہ تو شاید کوئی کہہ دے گا، اس کو پتا تھا یہ کہہ دیں گے، لیکن یہ کوئی کہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ آپ نے سنا کہ انہوں نے اس میں علیہ اعلان کہا ہے کہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، مگر انجینئر محمد علی مرزا کو پھر یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے پھر یہ کہا کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں، کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ مطلب اس کا جو کام ہے وہ ان کے اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ اگر یہ ایکسیپٹ کر بھی رہے ہیں تو لیکن انجینئر محمد علی مرزا ان کو ایکسیپٹ کرنے نہیں دے رہا۔ پھر اس کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا نے اس کو دوبارہ جواب دیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے کہا ہے کہ آپ لوگ یہ اختلافات کر رہے ہو۔ تو انجینئر محمد علی مرزا اس کو کیا کہتا ہے، آپ یہ بھی سن لیں۔ پیچھے سب کچھ ہے اور آپس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا یار اس طرح تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو مخالف فرقہ جو عقیدے رکھتا ہے اور جو ان کے بزرگوں نے ان کو عقیدے بتائے ہیں، یہ انہی عقیدوں کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر مانیں گے نا؟ یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر شرک نہ کیا ہو۔ وہ تو سر اگر اہل حدیث کہہ رہے ہیں نا کہ اگر بریلویوں نے شرک نہ کیا ہوا تو وہ جنت میں جائیں گے، تو بریلوی بھی آپ کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اگر اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو وہ اب اہل حدیث ڈھونڈنا پڑے گا جو گستاخ رسول نہ ہو بریلویوں کی نظر میں۔ یہ آپ نے سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس کو جواب دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اس بات کو کہ وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر شرک نہ کیا ہو۔ پہلی تو بات ہے، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بریلویوں کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بھی مسلمان کسی نے بھی شرک کیا ہو، بریلویوں کا نام نہیں لیا، لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے اسی بات کو ٹویسٹ کر کے کہا ہے کہ بریلویوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ بیسیکلی یہ خود فتنہ پھیلا رہا ہے، خود انتشار ان کو اتحاد امت ہونے نہیں دے رہا۔ انہوں نے نام نہیں لیا۔ تو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پوچھتا ہوں اور ان کے فالوور سے بھی پوچھتا ہوں، کیا اگر کسی انسان نے شرک کیا ہوگا تو اس کی بخشش ہو جائے گی؟ آپ جواب دے دیں۔ آپ چھوڑ دیں اہل حدیثوں کو، چھوڑ دیں دیوبندیوں کو، چھوڑ دیں بریلویوں کو، آپ کیا کہتے ہیں کس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ تو اب اگر آپ بھی اس میں کہیں گے کہ ہاں شرک کیا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی، تو پھر آپ کس کیٹیگری میں فال کریں گے؟ آپ کدھر جائیں گے؟
تو امت کے ان اختلافات کو اتحاد امت اگر علماء ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرنے دو. اگر امت ایک ہونے کی طرف آ رہی ہے، اتحاد امت اگر اپنے اختلافات کو بلا رہی ہے، ان کو ہونے دو. یہ وہی بات ہے کہ دو نوجوانوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو جائے، انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، گالم گلوچ کیا، جو بھی کہا ہو، لیکن اس کے بعد ہیٹ آف دا مومنٹ میں کہہ دیا، اس کے بعد وہ صلح کرنے لگے، لیکن پاس ایک بندہ کھڑا ہو کے نا ان کو دوبارہ اجاگر، وہی تجھ سے صلح کر رہے، یہ وہی ہے جو تیرے بارے میں یہ الفاظ بول رہا تھا، وہی ہے جو تیرے بارے میں یہ الفاظ بول رہا تھا، اور دوسرے کو بھی کہے اوہ تو بھی صلح کر رہے، یہ تیرے بارے میں یہ بول رہا تھا، تو وہ دوبارہ اس کا غصہ بھڑکائے گا، وہ پھر اتفاق نہیں کریں گے، وہ پھر اختلاف میں رہیں گے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی سیم یہ کام کر رہے ہیں. جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ہاں جی میں مانتا ہوں آپ کوئی مسلمان، سب ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی انجینئر محمد علی مرزا اس گردان کو، اس فلسفے کو لے آتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے، پرانوں نے یہ کہا ہے، تم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہو؟ ارے بھائی کسی نے کہا ہے چھوڑ دو. وہ جو اختلاف تھا وہ علماء کا ذاتی اختلاف تھا، وہ مسلکی اختلاف نہیں تھا. اگر دیوبند نے بریلویوں کے بارے میں کہا ہے تب تو بریلوی مسلک اسٹیبلش ہی نہیں تھا، تو وہ تو ادارے کے علماء تھے. اگر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اگر دیوبند علماء کو کہا تھا تو وہ دیوبند علماء کو کہا تھا، مسلک کو نہیں تھا کہا، کیونکہ مسلک بنا ہی نہیں تھا. لیکن کیا امت کو آپ انتشار پھیلا رہے ہو؟ پھر آپ کہتے ہو کہ یہ سنیت کے ٹھیکیدار بندے، یہ تو سنی نہیں ہے. پہلے آپ سنیں آپ کیا رہے ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا سنیت کے، اور ہمیں کہتے ہیں تم اہل سنت کیوں لکھتے ہو؟ بھئی سنی تو ہوگا جو کتابوں کو سنیوں کی مانے، جو بابوں کو مان رہا ہے، کتابوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ کہاں سے سنیت کا ٹھیکیدار بن گیا؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سنیت کے ٹھیکیدار ہے، سنی مانتی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگوں میں مناظرے ہو رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں یہ آپس میں مناظرے کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ جب وہ مناظرے کیے جاتے ہیں وہ سنی کتابوں سے کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے؟ جب مناظرہ ہوتا ہے کسی بھی موضوع سے کسی کے ساتھ، اگر دیوبند کا اہل حدیث سے مناظرہ ہے، کیا وہ بخاری سے نہیں کرتے؟ کیا وہ مسلم سے نہیں کرتے؟ کیا وہ صحیح سیتا کی کتب سے نہیں کرتے یا احادیث کی کتب سے نہیں کرتے؟ تو ان میں جب مناظرہ ہوتا ہے تو وہ مناظرہ ہی اسی چیز کی دلیل ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، پھر سنی بھی سمجھ رہے ہیں، اس لیے سنی کتب سے مناظرہ کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کسی سنی کا کسی دیوبندی کا بریلوی سے مناظرہ ہوا ہو یا بریلوی کا اہل حدیث سے مناظرہ ہوا ہو اور وہ مناظرہ اہل تشیع کی کتب سے ہوا ہو؟ نہیں، سنیوں کی کتب سے ہی ہوگا. تو ان کے مناظرے چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو سنی مانتے ہیں، ان کے مناظرے چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں. اگر کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہ مانتے ہوتے تو کفر اسلام پہ مناظرے کرتے، فروعی مسائل پہ مناظرے نہ کرتے. تو فروعی مسائل پہ مناظرہ کرنا، فروعی مسائل کو کتب کی روشنی میں ڈسکس کرنا ہی اسی چیز کی دلیل ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کبھی کوئی کسی کو اگر کافر سمجھتا ہو تو اس سے رفع دین کے مسئلے مناظرہ کرے گا؟ آپ نے کبھی کسی کافر سے رفع دین کے مسئلے پہ مناظرہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی کسی نان مسلم سے آمین اونچی کہنے پہ مناظرہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی کسی اور نان مسلم سے آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ یا ہاتھ باندھ کے سینے پہ ہاتھ باندھنے میں کہاں باندھنے کے مناظرہ کیا ہے؟ نہیں. تو یہ مناظرے کرنا ہی اسی چیز کی دلیل ہے کہ جو صدیوں سے مناظرے ہوتے آ رہے ہیں کہ یہ دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور ہم قادیانیوں کو، مرزائیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان کو علل اعلان کافر کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہتے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ کافر کہتے ہیں. ہم جب بھی قادیانیوں سے گفتگو کریں گے تو ہم ان سے گفتگو کبھی بھی رفع دین پہ، آمین اونچی آمین آہستہ، اس طرح سے نہیں کرتے. ہم ان سے بات ہی ختم نبوت پہ کرتے ہیں، ہم بات ہی کفر اسلام کے بنیادی عقائد پہ کرتے ہیں. تو یہ اسی چیز کی دلیل ہے کہ جب ہم قادیانیوں سے مناظرہ کریں گے تو قادیانیوں سے مناظرہ ہم فروعی مسائل پہ نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی کرے گا بھی نہیں. ان سے مناظرہ ہم عقائد پہ کرتے ہیں، ختم نبوت کے مسئلے پہ کرتے ہیں. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے، چیخ کے پکار رہی ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. جب سنی آپس میں دیوبندی آپ مناظرہ کرتے ہیں وہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھنے کی حیثیت سے مناظرے کر رہے ہیں. ان کا پریکٹیکل عمل صدیوں سے امت کے سامنے ہے، صدیوں سے وہ مناظرے کرتے آ رہے ہیں. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا تو یہ خود چیلنج ہے کہ یہ مناظرے کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے، تو جب وہ مناظرے کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل حل میں پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کس کھیت میں کس کھیت میں کون سی مولی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ سب کے سامنے ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ نے یہ والا چورن بیچنا چھوڑ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے.
اتحاد بین المسلمین اتحاد امت کی طرف آئیں. اتحاد امت ان کو برا کہہ کے ان کے اختلافات کو ہوا دے کے نہیں ہوگا. اتحاد امت کب ہوگا؟ اتحاد امت تب ہوگا جب ان کو انہی کے اختلافات سے ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد امت کو چلیں. اور میں نے اس میں بھی کہا تھا اتحاد امت علماء ایسے کریں گے نہیں, اس کا پریکٹیکل حل کی طرف آئیں. یہ جب تک قانون سازی کی طرف نہیں آئیں گے, جب تک حکومت انوالو نہیں ہوگی, تمام ممالک مسلم ممالک اس میں ساتھ نہیں ملیں گے, تب تک اتحاد امت ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ اتحاد امت کا رٹ لگاتے ہیں اتحاد امت, لیکن اس طرح اتحاد امت نہیں ہو پائے گا جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے کو برا کہیں, ان کی تکفیر. آپ مجھے بتائیں, آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بتا دیں یا ان کے کوئی اسٹوڈنٹ مجھے بتا دے کہ جب آپ ان کی اگر تکفیر کیا, آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن حدیث ہی مین چیز ہے, قرآن حدیث پہ آ جاؤ, تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن حدیث پہ آ جاؤ, یہ دعویٰ کرنے سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بریلوی قرآن حدیث پہ نہیں ہے, دیوبندی قرآن حدیث پہ نہیں ہے, اور اہل حدیث قرآن حدیث پہ نہیں ہے, تو پہلے ان کو قرآن حدیث سے نکالو پھر یہ دعویٰ کرو. تو آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث قرآن حدیث پہ نہیں ہے, تو پھر آپ کو کہ قرآن حدیث پہ آ جاؤ, اسی میں خیر ہے. لیکن جب آپ اگر یہ مانتے ہو قرآن حدیث میں, تو یہ آپ کا دعویٰ ہی بے بنیاد ہے, کیونکہ وہ بھی قرآن حدیث میں ہیں, سارے کے سارے بریلوی بھی قرآن حدیث میں ہیں, دیوبندی بھی اہل حدیث بھی, سارے قرآن حدیث سے استدلال کر کے دین پہ چل رہے ہیں. آپ یہ امت کو بتانا چھوڑ دیں کہ امت قرآن حدیث میں نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ ایک انجینئر کے, میں لسنر سے بھی کہوں گا یار, خدا کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے چیز سوچو کہ کیا کوئی دیوبندی یا کوئی بریلوی کے دین پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ وہ دوزخ کمائیں؟ کیا وہ دین پہ جو بندہ ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے وہ اس لیے باندھ رہا ہے کہ نبی نے یہاں نہیں باندھے تھے میں اس لیے باندھوں؟ ارے بھائی, وہ اس لیے باندھ رہا ہے کہ اس کی نظر میں نبی سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے, اس لیے وہ سینے پہ باندھتا ہے. اور جو رفع دین کرتا ہے اس کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے, وہ نبی کی محبت میں کر رہا ہے. اور جو رفع دین نہیں کر رہا وہ بھی اسی لیے نہیں کر رہا کہ اس کے نزدیک نبی رفع دین نہیں تھے کرتے, ان کا آخری عمل یہ نہیں تھا, تو وہ بھی نبی کی محبت میں نہیں کر رہے. جو آمین اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی اونچی کہا کرتے تھے صحابہ کرام, تو وہ اس استدلال میں نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. اور جو آمین آہستہ آواز میں کہتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ ثابت نہیں ہے, تو وہ محبت میں کر رہے ہیں. تو جو انسان بھی دین پہ جس طرح سے بھی چل رہا ہے وہ جنت کمانے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ دوزخ میں جائے, یا وہ اس لیے نہیں کر رہا اسے نبی سے محبت نہیں ہے. تو جو مسلک والے جن اختلافات کے ساتھ موجود ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان کے نزدیک نبی کا عمل یہ تھا. تو یہ ان کا اپنے استدلال ہے, جیسے آپ بھی قرآن حدیث سے اپنے استدلال نکالتے ہیں, اپنے اجتہاد نکالتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ آپ کی رائے ہوتی ہے, آپ بھی فقیہ بنتے ہیں جب, تو اسی طرح یہ بھی ایک ان کی جو رائے ہے اس پہ چل رہے ہیں. تو یہ اختلاف نہیں ہے, امت کو یہ کہنے چھوڑ دیں, امت کو ایک کرنے کی طرف آئیں, خدا کے لیے امت کے پریکٹیکل حل کی طرف آئیں, آواز اٹھائیں. آپ کے اگر ملین سے اوپر فالورز ہیں تو آپ یہ آواز اٹھائیں, امت کو ایک کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھائیں. ان کو برا کہہ کے ان کی تکفیر کر کے ایسے قدم نہ بڑھائیں, بلکہ پریکٹیکل حل کی طرف آئیں, حکومت کو انوالو کریں, حکومت تک اپنی آواز پہنچائیں. اتحاد بین المسلمین میں تمام ملکوں کے اتحاد کی طرف آئیں, پھر پاکستان کے اتحاد کی طرف آئیں. ایک پریکٹیکل حل اس کا پیش کریں بجائے اس کے کہ لفاظی کریں. تو لفاظی سے سلوشن نہیں ہوگا. تو یہ میں نے اپنی گزارشات رکھی ہیں. خدا کے لیے اس کو باعث ہونے کی بجائے انجینئر کی فیور میں اس کے خلاف ہو کے اس طرح سے نہیں سنیں, اس کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے درد دل سے سنیں. ہم انجینئر محمد علی مرزا کی پھر نیت بھی اس طرح سے نہیں کہہ رہے, لیکن ان کا طریقہ کار یہ بالکل غلط ہے. اس طریقہ کار کے ساتھ یہ بات نہیں بنے گی. خدا کے لیے اس بات کو سمجھ جائیں, امت میں اتحاد ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا. پلیز یہ رٹ لگانا چھوڑ دیں. سب مسلمان ہیں, دیوبندی بھی مسلمان ہیں, بریلوی بھی, سب مسلمان ہیں یار. انجینئر صاحب آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی, ہم سب مسلمان ہیں یار. اگر ہم اہل سنت کے منہج پہ, تو ہم اہل سنت کے منہج بھی ہیں سب, اہل حدیث بھی سب اس پہ ہیں. تو ان کو جو ان کی اپنی ایکسپلینیشن ہے, جو ان کو لگ رہا ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. ان کے اختلاف صرف اتنا سا ہے, آپ ان کے اختلاف کو ہوا کیوں دے رہے ہیں؟ یا اگر کسی کی ذاتی علماء کے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اختلافات تھے, آپ ان کو کیوں ہوا دیتے ہیں؟ آج کا کیا جو سنی ہے, آج کا کیا دیوبندی اہل حدیث آپس میں شادیاں نہیں کر رہے ہیں کیا؟ کبھی کسی نے کسی ہندو سے شادی کی ہے؟ نہیں. کسی کافر سے شادی کی ہے؟ نہیں کی. تو یہ کر رہے ہیں. ان کا پریکٹیکل عمل اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن آپ کیا گردان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے؟ یار یہ کہاں کی بات ہے؟ ان کا پریکٹیکل عمل اس چیز کے ثابت کرتا ہے کہ بریلوی دیوبندی جو شادی کرتے ہیں
تو وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو کرتے ہیں. اہل حدیث جب بریلویوں میں شادی کرتے ہیں تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مشرک ڈھونڈنا پڑے گا, بریلوی مشرک نہیں ہے. جب مشرک سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا, جب قرآن نے کہہ دی مشرک سے نکاح نہ کرو, تو جب اہل حدیث بریلوی سے شادی کرتا ہے کیا مشرک سمجھ کے کرتا ہے؟ وہ مسلمان سمجھ کے کرتا ہے. ان کا پریکٹیکل عمل اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان سمجھ رہے ہیں. ہر بندہ, ہر کوئی دوسرے کو مسلمان سمجھ رہا ہے, اپنے پریکٹیکل عمل سے مناظرے کرتا ہے تو بھی سنی اور مسلمان سمجھ کے کرتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں سمجھتے. خدا کے لیے اس گردان کو کم کریں, امت میں اتحاد کا کام کریں. آلریڈی اتنی نفرتیں ہیں, مزید نفرتیں نہ پھیلائیں. خدا کے لیے اللہ کے واسطے نہ کریں. میرے بھائیوں, یہ میں نے اپنی گفتگو رکھی ہے. میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اپنی رائے دیجیے گا اور دوستوں میں بھی شیئر کریے گا. اختلاف بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, کمنٹ میں ادب کے دائرے میں رہ کے اختلاف کریں, کوئی بات نہیں. تو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں, اس مشن کا حصہ بھی بنیں, اس میں لوگوں کو اعتدال کی طرف لائیں, سب کو ایکسیپٹ کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول کریں اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ دیں اور اتحاد امت قائم ہو جائے. السلام علیکم.